اور جب بیٹھ کے بات کرتے تھے تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، یعنی کہ ایک اورا یا پرسنالٹی کا ایسا تھا. اس کے بعد جب بھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز ٹو سارٹ دیٹ آؤٹ. یعنی کہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو حضرت معاذ کی ایک خصوصیت تھی کہ اس ڈس ایگریمنٹ کو ختم کراتے تھے. اس کے بعد حضرت معاذ جو ہیں وہ حضرت عمر سے پہلے وفات پا گئے. یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں ایک فیمس اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر معاذ زندہ ہوتے میں ایک دفعہ بھی نہ سوچتا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا. معاذ would be an automatic choice for me for a third caliph. لیکن کیونکہ اللہ کو منظور نہیں تھی ان کی زندگی اتنی لمبی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل ابن عمر الخزرجی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے تھے، انصاری صحابی تھے. اگین الخزرجی بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب خزرج ٹرائب سے تھے اور انصار کے صحابہ میں سے تھے. ان کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ 33 ایئرز ہے، اور 33 ایئرز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ دیا ہے وہ اگر آپ ابھی آگے دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ نے ان کو کیا رتبہ دیا. اور مطلب کہ اس عمر میں انسان اپنی آپ کو سٹیبل کرنے میں لگتا ہے، سٹیبلٹی آنے میں لگتی ہے، میچورٹی آنے میں لگتی ہے. لیکن سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس عمر میں اتنا رتبہ دیا کہ یہ بھی آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے. He was a very handsome man. یہ گائے ینگ بوائے تھے، اس وقت سے شروع سے بچپن سے بہت خوبصورت، اور اپنی ٹین ایج میں تھے جب یہ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. اور جب سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پریچنگ کے لیے گئے تھے، سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریڈٹ میں بہت بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے ان کو مسلمان کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ بڑے بڑے جتنے صحابی تھے مدینہ منورہ کے وہ سارے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ سے مسلمان ہوئے. تو ان کے اعمال نامے جو ہیں، جو ان کی نیکیاں ہیں، وہ سیدنا مصعب بن عمیر کی نیکیوں میں بھی لکھی جاتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے حضرت مصعب سے کچھ ورڈ آف گڈنس اور قرآن کے الفاظ سنے اور اسلام کو اپنی ٹینز کے اندر ہی ایکسیپٹ کیا، یعنی کہ ٹین ایجر ہی تھے جب اسلام ایکسیپٹ کیا. اگین ویری ہینڈسم اینڈ انٹیلیجنٹ ینگ بوائے جو کہ سیدنا مصعب کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کو سنا کرتے تھے اور اس پہ غور و فکر ڈیپلی کیا کرتے تھے. اور ایک سیکنڈ پلیج جو تھی اللہ کو کی، پیچھے ہم نے حضرت عبادہ بن سامد کا پڑھا تھا کہ وہ دونوں پلیجز میں شامل تھے. یعنی کہ پہلی پلیج میں وہ مسلمان ہوئے تھے، دوسرے میں بھی وہ آئے تھے. اس میں حضرت جو معاذ ہیں یہ دوسری پلیج میں آئے تھے، یعنی کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام لے آئے تھے. اور اس کے بعد ان کے کچھ دوست احباب بھی تھے جن کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا مدینہ منورہ میں کہ جتنے بت ہیں ان کو ہم توڑ دیں گے، گرا دیں گے. تو اب ینگ بچے تھے، اور ہماری ٹین ایج میں ہمارے دوست کیسے ہوتے ہیں اور ہماری گیدرنگز کیسی ہوتی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. ان کی گیدرنگ دیکھیں کیسی تھی کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ انہوں نے مشن بنایا کہ جتنے بت ہیں مدینہ منورہ کے اندر سارے گرا دیے جائیں گے. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ سٹارٹ کیا، اور فیملی کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے گھروں میں سارے توڑ دیے، گرا دیے. اور وہ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے دوست مل کے چھپ کے کوئی کارروائی ڈال دی تو وہ کام کیا کرتے تھے. پھر ایک عمر بن جموع ایک بزرگ آدمی تھے، ان کا جو آئیڈل تھا نا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت، یہ خود بنایا ہوا تھا، تراشا ہوا تھا.
اور روزانہ اس کے اوپر جو ہے نا جیسے خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر روزانہ خوشبو لگائی جاتی ہے، روزانہ اس کے اوپر خوشبو لگاتا تھا. اس کے بعد سلک کپڑے پہنا کے اس کو مطلب ہی یوز ٹو کیپ ویری بہت اچھی طرح اپنا آئیڈل کو لک آفٹر کرتا تھا اور پھر اس کی عبادت بھی کرتا تھا سبحان اللہ اوپر سے. اور یوز ٹو ٹیک ویری پرائڈ لیتا تھا کہ میرا آئیڈل سب سے بہترین کہ میرا خدا سب سے بہترین. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ عامر ابن جموع بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آئیڈل جو ہے نا یہ ہم نے کسی طرح گرانا ہے. تو ہوا گیا کہ رات کو یہ اور ان کے دوست ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کا آئیڈل پکڑا اور جا کے باہر ایک ڈچ تھی اس میں پھینک دیا، جس میں وہ آئیڈل جو ہے وہ ڈرٹ سے بھر گیا، گاربیج لگ گیا اس کے اوپر، ڈرٹ سے بھر گیا. عامر بن جموع جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ میرا آئیڈل غائب ہے. تو انہوں نے جب ادھر ادھر ڈھونڈا تو دیکھا کہ باہر ڈرٹ میں پڑا ہوا ہے. خیر ڈرٹ میں بھی جب پڑا ہوا دیکھا تو اس کو پھر صاف ستھرا کیا دوبارہ سے، اسی طرح جیسے پہلے رکھتے تھے ویسے ہی صاف ستھرا کر کے رکھا. اور پھر رات آئی اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پھر ہم یہ کریں گے، اور اگلی رات بھی یہی ہوا. عامر ابن جموع تھاٹ کہ اب تیسری رات جو ہے I will not let this happen. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے گلے میں تلوار لٹکا دی کہ اب جو بھی بندہ آپ کو یہاں سے اٹھانے آئے گا یا مارنے آئے گا نا تو آپ اپنی تلوار سے اپنا ڈیفینس کیجیے گا. اپنے خدا کو کہہ رہا ہے سبحان اللہ. تو اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوستوں نے اٹھا کے جب دیکھا کہ تلوار پہنی ہوئی ہے بت نے، تو انہوں نے اس دفعہ اٹھا کے باہر نہیں پھینکا، انہوں نے ایک مرا ہوا کتا اس کے ساتھ باندھ دیا، اس آئیڈل کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا باندھ دیا. اب آپ دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ کتنی، یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے دوستوں کے ساتھ جو کہ ایک پازیٹیو طریقے سے بھی کی جا رہی ہے. اور جب یہ عامر بن جموع صبح اٹھے انہوں نے دیکھا کہ مرا ہوا کتا بندھا ہوا میرے خدا کے ساتھ یا آئیڈل کے ساتھ، تو یہ کس قسم کا خدا ہے؟ اس کے تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، یہ اپنے آپ کو ایک مرے ہوئے کتے سے نہیں بچا سکتا، تو یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دین ہی ریئلائزڈ اینڈ ہی واز اے ویری ایجڈ مین تو کہ یہ تو اپنا خیال نہیں کر سکتا تو میرا خیال کیا کرے گا. تو ہی تھریو ہمسیلف دیٹ آئیڈل آؤٹ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرف باسلام کیا، اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی. تو حضرت معاذ حضرت عامر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اپنی سٹوری نریٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا جو اسلام لانے کا کریڈٹ ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے اس سٹوری کو لے کے. اس کے بعد جی قرآن کا ان ڈیپتھ نالج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے جیسے حضور قرآن پڑھتے تھے ایگزیکٹلی اسی طرح قرآن کو ریپیٹ کیا کرتے تھے. آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کئی قراء جو ہیں یعنی کہ جو قرات کرتے ہیں وہ کسی کو کاپی اسٹائل کو کاپی بھی کرتے ہیں، ڈفرینٹ جو بڑے بڑے امام ہیں جیسے مسجد نبوی کے ہیں یا مسجد حرام کے ہیں. تو اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کو کاپی کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہی واز نون ایز اے بیسٹ ریسائٹر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو. اچھا ایک چیز کا فرق آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہوتے ہیں کہ بہترین قرآن کے ریسائٹرز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو قرآن کو صرف ریسائٹ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا علم بھی جانتے ہیں. تو یہ 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. جو علم بھی ساتھ جانتے ہیں ان کا پھر درجہ بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 اشخاص سیکھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ 4 بڑے اسکالرس تھے قرآن کے. اس کے بعد جی they were also the brilliant reciters. Not only they understood the Quran, but they were also brilliant reciters. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا علماء مطلب صحابہ کے اندر یہ مشہور تھا کہ علماء صحابہ ہیں، یعنی کہ صحابہ کی بھی عالم ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے سنا کہ جب قیامت کے روز علماء کو کھڑا کیا جائے گا تو اس میں سے معاذ بن جبل will be one of them. یعنی کہ ان کی علماء کی سٹیمپ کون دے رہا ہے؟ وہ جو ڈگری ملتی ہے وہ وفاق المدارس سے آج علماء کو، اس پہ ایک سٹیمپ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک سگنیچر ہوتے ہیں، مفتی اعظم جو ہوتے ہیں اس وقت کے، تو ان کے اوپر سگنیچرز کس کے ہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے عالم ہونے پہ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان کے بارے میں، حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں، کہ the most knowledgeable from my ummah about halal and haram is معاذ بن جبل. یعنی کہ اگر کسی نے سب سے زیادہ علم حلال اور حرام کا حاصل کیا ہے یا کسی کو پتہ ہے تو وہ معاذ بن جبل ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو جیسے ہمیں ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ عالم سے پوچھ لیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تو ان کو کمپلیٹ نالج ہے اس چیز کا. اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیورل اوکیجنس پہ ڈفرینٹ مشنز پہ بھیجا، قرآن پڑھانے کے لیے، رولز آف اسلام بتانے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے. ایک مشن تو کانکویسٹ آف مکہ کے بعد فوراً یہ تھا کہ مکہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیپیوٹ کیا کہ آپ مکہ کے لوگوں کو قرآن پڑھائیے اور ان کو قرآن سکھائیے. تو حضرت معاذ نے پھر مکہ میں کچھ دن گزارے اور اس کے بعد قرآن پڑھا اور لوگوں کو تعلیم دی قرآن کی. اللہ تعالیٰ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سب سے پہلے تو سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. سب سے بہترین بات اس انسان کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو یہ بہترین لوگوں میں سے تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مکہ سے واپس آئے تو حضور نے ان کے یمن کے 2 ٹرپس ہیں. پہلا جو ٹرپ تھا اس میں یمن میں جب کو بھیجا تو اس وقت حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے ساتھ یمن ابو موسیٰ والے ٹاپک میں پڑھا تھا، جس میں انہوں نے وصیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو، جس میں وہ مشہور وصیت ہے بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تؤثرا، اچھی خبر دینا، لوگوں کو ڈرانا نہ، نفرت نہ پھیلانا، ویسرا ولا تؤثرا یعنی کہ آسانی پیدا کرنا، مشکل نہ پیدا کرنا. ان کو نماز سکھانا، اگر وہ نماز پہ آ گئے تو پھر ان کو زکوٰۃ کا حکم دینا، زکوٰۃ پہ آ گئے تو پھر ان کو روزے کا حکم دینا، روزے پہ آ گئے تو پھر ان کو حج کا حکم دینا. یعنی کہ ایک پراپر طریقے سے، ایکسپونینشل طریقے سے اسلام کی تعلیم دیجیے. پھر اس کے بعد یہ یمن سے واپس آتے ہیں. اللہ کے نبی اب ان کو ایز اے گورنر اپوائنٹ کر کے دوبارہ بھیجتے ہیں یمن، ایز اے گورنر بھی اور ایز اے اسکالر بھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بٹ فیئرویل کرنے آتے ہیں، اور یہ آخری ملاقات جو ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور ان کو خود مدینہ منورہ کے گیٹ تک چھوڑنے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے، اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو میری قبر پہ آئیں گے. اور یہ پھر حضور کی پروفیسی پوری ہوئی تھی کہ جب حضرت معاذ آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا جا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال کیے. دیکھیں اب آپ نے کسی کو کچھ سکھانا ہوتا ہے نا تو آپ ضروری نہیں ہے کہ اپنے منہ سے بتائیں، آپ سوالات کر کے سکھاتے ہیں لوگوں کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وے آف ٹیچنگ یہ تھا. حضور نے پوچھا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آئے گا تو آپ کیسے جج کریں گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا میں قرآن
سے اس کو جج کروں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن سے آپ کو مسئلہ نہ ملا پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں پھر آپ کی سنت سے اس کو جج کروں گا. انہوں نے کہا اگر سنت سے بھی نہ ملا پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں پھر قرآن اور سنت کو سامنے رکھوں گا اور اس کے اندر سے رولنگز نکالنے کی کوشش کروں گا, جو قریب ترین چیز ہوگی اس کے مطابق جج کروں گا, جس کو اجتہاد بھی کہتے ہیں یا اجماع کہتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے قیاس, سے وہ آگے آتی ہے کہ پھر آپ ایکچولی اجماع جو ہے وہ ایک امت کا ہوتا ہے, یعنی کہ کافی سارے اجتماعی لوگوں کا ہوتا ہے. قیاس جو ہے وہ پرسنل ہوتا ہے, کہ آپ کو پرسنل کوئی پرابلم آ گئی ہے تو آپ اب اللہ معاف کرے میرے جیسے آدمی کو کہیں دور بیٹھے پرسنل مسئلہ آ گیا دین کا تو وہ کیا کرے گا؟ میرے پاس تو علم بہت ناقص ہے, قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی, تو میرے لیے قیاس کرنا مشکل ہے. تو یہ قیاس بھی علماء ہی کرتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان کے لیے کہ جس کے ایگزیکٹ ورڈز یہ ہیں, I thank Allah who has granted acceptance and guided the messenger of messenger in accordance to what has pleased me. یعنی کہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میرے میسنجر کو یعنی کہ حضرت معاذ کو ہدایت نصیب فرمائی, اور وہ ہدایت نصیب فرمائی جس نے مجھے خوش کیا. کیلیفیٹ ڈیورنگ the caliphate of سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا معاویہ کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا. انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے کچھ لوگ بھیجیں شام میں دعوت و تبلیغ کے لیے. تو 5 اسکالر میں نے آپ کو بتایا چنے گئے تھے, جس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ابو دردہ تھے, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت ابو ایوب تھے, حضرت معاذ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ 5 لوگ تھے. اس میں سے 2 کو وہ جو ہے حضرت ابو ایوب کی ایج کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تھا کہ آپ رہنے دیں, اور ابی بن کعب جو تھے وہ بیمار تھے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں گئے. اور حضرت معاذ کی جگہ کیا تھی؟ ہومس. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا. صحابہ کہتے ہیں جو شام میں تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہومس کی مسجد میں ایک بڑا ہینڈسم نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور وہ ڈسکشن کیا کر رہے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز کیسے ہے, وہ چیز کیسے ہے. اور جب کوئی چیز کا ان کو جواب نہیں ہوتا تھا تو دے آل یوز ٹو لک ایٹ دیٹ ہینڈسم نوجوان. اور وہ کون تھے؟ وہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یوز ٹو آنسر ان اے ویری بیوٹیفل وے. اور یہ صحابہ کہتے ہیں وی فیلٹ ان لو ود دس گائے whoever he was. ایک اور ایک پرسنالٹی ایسی تھی ان کی. اس کے بعد یہ صرف اس وقت بولتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا, خود بلا وجہ بیچ میں نہیں بات کرتے تھے. اور ہم اسلام کا علم نہ رکھتے ہوئے بھی اسلام کو گھر میں ایسے ڈسکس کرتے ہیں جیسے خود اللہ معاف کرے ہمارے گھر کی لونڈی ہے معاذ اللہ. مطلب کہ ایوری ون کین اسپیک آن اسلام, everyone cannot speak on medical issues, everyone cannot speak on engineering جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں. لیکن ہر بندے کو یہ سمجھ ہے کہ میں بھائی دین پہ بات کر سکتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور ایک عالم مانتے ہیں, وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں جب تک ان سے سوال نہیں ہوتا. جب سوال ہوتا ہے تو پھر جواب دیتے ہیں. تو دس شوز کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. Everyone is not capable enough to answer the questions. اس کے بعد اسی طرح سم کیسز میں یہ مسجد نبوی میں بھی بیٹھ کے لوگ اسی طرح مسائل بتایا کرتے تھے. آؤٹ سائڈرز آیا کرتے تھے, ان سے مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے. اگین وہی بات, he used to speak very little, بٹ جب بھی وہ بات کرتے تھے تو ان سے جو سوال جواب پوچھا جاتا تھا وہ حلال اور حرام کے بارے میں ہوتا تھا. ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا
کہ one of the outsider went to him and asked, او عبداللہ من انت, یعنی کہ اے اللہ کے بندے آپ ہیں کون؟ جن کے اوپر لوگ یوں چپکے ہوتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں اپنے اس پہ چپکی ہوتی ہیں ہائیو پہ. تو انہوں نے کہا میں معاذ بن جبل. تو اب جبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ. آپ نے عربی میں پتہ ہی ہے. تو مطلب کہ ان کی ولدیت میں شاید ان کے والد صاحب کا نام میں جبل آتا ہوگا, لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا تھا, صحابہ ہی کہتے تھے کہ ابن جبل, یعنی کہ پہاڑ کے بیٹے, لیکن یہ اس پہاڑ سے بھی بڑے تھے علم کے لحاظ. تو اب کچھ پرلز ان کی لائف سے جو ہمیں ٹیک اوے کرنے چاہیے. میں نے آپ کو بتایا 33 ایئرس کی زندگی ہے ٹوٹل. ہم میں سے اکثر لوگ یہاں پہ 33 کو کراس کر چکے ہیں. یہ سب کچھ کر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں, سارا علم حاصل کر کے سب کچھ کر کے ہی وینٹ بیک ٹو اللہ. مطلب کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس عمر میں اتنے شارٹ سپین آف ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا دیا. سب سے پہلی ورچوز ان کی جو پرلز تھے ان کی زندگی کے, وہ یہ تھے کہ بہت گڈ لکنگ تھے اور بہت ویل اسپوکن تھے. یعنی کہ جب بولتے تھے تو خوبصورت طریقے سے بولتے تھے, جب دکھتے تھے تو بہت خوبصورت دکھتے تھے, اور جب بیٹھ کے بات کرتے تھے تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے. یعنی کہ ایک اورا یا پرسنالٹی کا ایسا تھا. اس کے بعد جب بھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز ٹو سارٹ دیٹ آؤٹ. یعنی کہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو حضرت معاذ کی ایک خصوصیت تھی کہ اس ڈس ایگریمنٹ کو ختم کراتے تھے. اس کے بعد حضرت معاذ جو ہیں وہ حضرت عمر سے پہلے وفات پا گئے. یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں ایک فیمس اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر معاذ زندہ ہوتے میں ایک دفعہ بھی نہ سوچتا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا. معاذ would be an automatic choice for me for a third caliph. لیکن کیونکہ اللہ کو منظور نہیں تھی ان کی زندگی اتنی لمبی, تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سٹیپ کیا اس خبیث نے, ابو لولو نے, تو جتنے دن وہ زندہ رہے ہیں, غالباً 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر کے اوپر حملہ ہوتا ہے, فرسٹ کو ڈیتھ ہوتی ہے فرسٹ محرم کو, ابھی پیچھے حضرت عثمان کا یوم شہادت گزرا ہے 18 کو, ابھی فرسٹ کو حضرت عمر کا آئے گا. تو یہ 3 دن کے اندر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر معاذ زندہ ہوتے تو میں نے I would not have made this council, جو کونسل ہے, he would have been an automatic choice for caliphate. اس کے بعد اور ان کی زندگی میں بھی حضرت عمر کو بھی اگر کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے پوچھا کرتے تھے. ایسے کچھ یہ باتیں جو مجھے اور آپ کو شاید بالکل اندازہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت معاذ کے بیٹھے تھے, اسٹیٹس دیکھیے ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, او معاذ آئی لو یو, انی محبک, یعنی کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. آپ ان صحابی کا سٹیٹس دیکھیے, آپ اس کو عربی میں انی محبک کہہ لیں, اردو میں محبت, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, انگلش میں آئی لو یو. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ اٹ واز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے, انہوں نے اظہار ہی کر دیا الفاظ. ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں, او معاذ آئی لو یو بٹ آئی وانٹ ٹو شو یو سم بیوٹیفل ورڈز آفٹر فرض نماز, یو شوڈ نیور ایور لیو. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں, اور میں آپ کو فرض نماز کے بعد کچھ ایسے الفاظ بتانا چاہتا ہوں جن کو آپ کبھی نہ بھولیے گا. اب یہ جو نماز کے بعد ہم 3 دفعہ استغفار پڑھتے ہیں,
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے. یعنی کہ یہ حدیث، یہ سنت کس کی ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آج آپ ریپیٹ کرتے ہو. ہر صحابی زندہ ہے آپ کی روزانہ کسی نہ کسی عمل میں اگر آپ فالو کرتے ہو. پھر ایک اور دعا سکھائی جو کہ یہ بھی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اس کے بعد یہ بھی ایک دعا سکھائی، اور پھر ایک اور دعا سکھائی، اللہم انت السلام و منک السلام. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 وظائف حضرت معاذ کو خصوصی طور پہ سکھائے کہ یہ فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنے. تو یہ جب بھی آپ پڑھیں آپ کے دماغ میں یہ صحابی فوراً تازہ دم ہو جائیں گے. حضور کی سنت تو تھی حضرت معاذ بن جبل کی سنت بھی تھی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انی علی ذکرک، او اللہ ہیلپ می ریممبر یو، و شکرک، او اللہ ہیلپ می ٹو تھینک یو، و حسن عبادتک، یعنی او اللہ ہیلپ می ٹو ورشپ یو کریکٹلی. آفٹر سلام پھرتے ہی جب بھی آپ ایک دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ استغفار، اللہم انت السلام و منک السلام، اور پھر اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کتنا مشکل کام ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ سنت ہے اور یہ حضرت معاذ سے ہمیں مل رہی ہے. اس کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور بات رپورٹ کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مسجد نبوی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت، یعنی کہ دن کیسا رہا، شروع کا دن. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ الحمدللہ آج میں I feel I am a very true believer. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو یہ فیلنگ کیسے آتی ہے بتائیے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ فیلنگ مجھے ایسے آتی ہے کہ جب بھی میں صبح اٹھتا ہوں میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں رات نہیں پاؤں گا، اور جب میں رات کو اٹھتا ہوں تو میں یہ یقین، رات ہوتی ہے تو میں یقین رکھتا ہوں میں صبح نہیں پاؤں گا. یہ ٹرو بلیور کی نشانی ہے. اور پھر آگے انہوں نے کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب میں واک کر رہا ہوتا ہوں، میں ایک سٹیپ لیتا ہوں، مجھے نہیں پتا اگلا سٹیپ میں لوں گا یعنی، تو آئی ایم ایور ریڈی ٹو میٹ اللہ. یعنی کہ اس لیے مجھے اپنے ٹرو بلیور ہونے کا انشاءاللہ یقین ہے کہ میں ہر وقت تیار ہوں اللہ سے ملنے کے لیے. اور وین ایور اس کے بعد جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ سے ملنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہم جیسے جو ہیں وہ اللہ معاف کرے اللہ سے ملنے سے اس لیے ہمارا نا اللہ سے ملنے سے ڈر سے زیادہ جو ڈر ہے وہ دنیا کو چھوڑنے کا ہے. ہمارا یہ پرابلم ہے. وہ تو بہت ہائی لیول کی سٹیج ہے کہ اللہ کو ہم کیا شکل دکھائیں گے، لیکن ڈر یہ ہے کہ یار اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے کون دیکھے گا میرے بچوں کو، پیچھے کون دیکھے گا. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، ہمارے لاتے ہی ہیں. اس کے بعد ایک بات انہوں نے کہی، اور یہ ان کے پلز ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو ان کی زندگی سے حاصل کرنی چاہیے، کہ دیکھو جتنا مرضی نالج حاصل کر لو لیکن اگر اس کو عمل میں نہیں لاتے تو اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بات ہم قرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہ بات ہمیں حضور کی حدیث سے بھی پتہ ہے. اس کے بعد ایک انسان ان کے پاس آیا اور انہوں نے حضرت معاذ سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، سکھا دیجئے. حضرت معاذ نے بیلنس کہا کہ میں آپ کو ایک شرط پہ سکھاؤں گا کہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے. انہوں نے کہا I promise I'll follow. حضرت معاذ نے اب کیا باتیں سکھائیں یہ سیکھنے والی، اور انہوں نے کہا کبھی روزہ رکھ لیا کریں، یعنی کہ رفلی روزہ، اور کبھی روزہ چھوڑ دیا کریں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اور اسی طرح کبھی رات کو نماز میں قیام کر لیا کریں، اور کبھی رات کو تہجد چھوڑ دیا کریں، کبھی نہ کیا کریں. یعنی کہ اعتدال، یعنی کہ بالکل ہی زہد اختیار کر لیں کہ بس روزے ہی رکھی جائیں اور رات کو نماز ہی پڑھی جائیں،
اعتدال کی بات کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کوٹ کر کے انہوں نے فرمایا کہ بیسٹ ڈیڈز وہ ہیں جو استقامت سے کی جاتی ہیں, چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی ہی کیوں نہ. مرنا مت ایکسیپٹ ان اے کنڈیشن دیٹ یو آر ان سبمیشن ٹو یور اللہ. اب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دعائی کی جا سکتی ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے پلیز اپنی سبمیشن میں موت دیجیے گا. اور پھر ساتھ یہ کہا کہ بیویئر آف دا بد دعا آف دا مظلوم, یعنی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا. اس کے بعد ایک خوبصورت دعا انہوں نے کی, یہ میرا اور آپ سب کے لیے لیسن ہے, اور یہ ان کے ڈیتھ بیڈ کا منظر ہے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیسیکلی پلیگ شام میں پھیلی تھی. اس میں وہ پلیگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک وائرل بیماری تھی جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہو گئی. اس سے بڑے بڑے صحابی اللہ کو پیارے ہوئے. حضرت جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا امین الامت جو تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شہید ہوئے. اور اس کے بعد یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جرنیل تھے, وہ بھی اس میں شہید ہوئے اسی بیماری کی وجہ سے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہوئے. 25,000 اموات ہوئی ہیں اس پلیگ میں. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پلیگ پھیلا تھا شام میں, اور وہی مشہور حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس جگہ سے نکلو نہیں اور اس باہر والے اس جگہ میں داخل نہ ہو. تو حضرت معاذ کو پلیگ ہوئی, اور پھر اس کے بعد ان کے الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ میں پوری عمر آپ سے ڈرتا رہا, لیکن اب موت کے وقت مجھے صرف آپ کی رحمت پہ یقین ہے. کیونکہ موت کے وقت آپ کے پاس آپشن کیا, اور اللہ کی رحمت کے علاوہ کیا آپشن ہے آپ مجھے بتائیں. موت کے وقت تو آپ کوئی عمل بھی نہیں کر سکتے. ویسے ہی آپ کو موت کے فرشتے نظر آ گئے, توبہ کے دروازے بند ہو گئے, تو آپ کس پہ اپنی امید رکھیں گے؟ اللہ کی رحمت. تو یہ بات حضرت معاذ میں سکھا گئے. There is no option except the mercy of Allah. So he died at the age of 33, very young, but a great scholar. اور جہادی بھی تھے, ساری جنگوں میں حصہ بھی لیا, اور اسکالر بھی تھے, جہادی بھی تھے, مبلغ بھی تھے. بہت ساری ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہوئی تھی. 18th Hijri was a year and he died during the caliphate of حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. یہ تھا جی 33 سالہ کہانی ایک ایسے انسان کی. ہماری 33 سال کی زندگی جاہلیت میں گزر گئی, اور وہ 33 سال میں پتہ نہیں کیا کیا کر کے اللہ کو پیارے ہوئے. اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ 30 سال میں مسلمان ہوئے اور 36 ایئر میں اللہ کو پیارے ہو گئے. 6 سالوں میں کیا کمال درجہ پایا کہ اللہ کا عرش ہلا دیا اپنی شہادت پہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں لک اپ کرنا چاہیے اپنے, اور ہم نے آگے کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ لوگ تھے ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, رادر دین آج کل کے ایڈیٹس جو ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں. تو اس سارے چیز کا مقصد بھی یہی ہے کہ صحابہ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے, ریوائیو کیا جائے, کیونکہ یہ لوگ تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ کیا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا کچھ حصہ ہی نصیب فرما دے, کچھ حصہ ہی, کیونکہ اگر ان کا کوئی حصہ ہمیں نصیب ہو گیا تو یقینی طور پہ انشاءاللہ دیکھیں اس وقت ایسا کنڈیشن تھی کہ حضور صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ جو میں لایا ہوں اس میں اگر آپ 1% بھی کمی کریں گے آپ پکڑے جائیں گے. اور ہم جیسوں کے لیے کہ اگر آپ اس میں 10% بھی چل لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے کا بہت شوق تھا, کاش ہم اس زمانے میں ہوتے. تو اکثر صحابہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تو کہ تم
کیسی کیسی آزمائش ہم نے دیکھی. تمہیں یہ نہیں پتا چلنا تھا کہ تم ہوستے تم رانگ سائڈ پہ ہوتے, پھر تم کیا کرتے, پھر تمہارا کیا بنتا؟ اس کے لیے جو تکلیفیں اور وہ جو ہم نے برداشت کی ہیں صبح اور شام, وہ تصور سے باہر ہیں. اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حضور کی زیارت, یہ چیزیں بہت خوبصورت ہیں, لیکن اس کے ساتھ ٹیسٹ بھی اتنا ہی سخت ہے. صحابہ نے کر کے دکھایا, پورا کر کے دکھایا. اور جب عالم ارواح میں روحیں بنائی گئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور بنی, تو ان کے صحابہ بھی چن لیے گئے کہ کون لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ سٹینڈ کریں گے. تو یہ عام لوگ نہیں تھے, یہ they were specially God gifted people. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین فوت ہو جانے والے نابالغ بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جنتیوں اہل جنت کے خادم ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ایک پہاڑ میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں, یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ ان کے ماں باپ کو واپس کر دیے جائیں گے. اور بعض بن ساریہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو, کیونکہ یہ جنت کا بالائی حصہ ہے. اس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. یہ قرآن میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. عقبہ بن عامر سے مرفوعاً مروی ہے کہ خود کو امن میں آنے کے بعد خوف میں مبتلا نہ کرو. صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, یہ خوف کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا, قرض دار خوف میں مبتلا رہتا ہے. کب ان سے بیچارے کی زندگی جو ہے نا وہ جیرے نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ میں اس قرض کی لعنت سے بچائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے. اور قرض کی ایک اور نقصان آپ دیکھیے گا, ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں. قرض کر یا آپ قرضی سے قرض دیتے ہیں نا, آپ کی کمائی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. ایک عجیب معاملہ ہے یہ. تو اس لیے قناعت پسندی اختیار کرنی چاہیے. کوشش کریں, اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کوشش زیادہ سے زیادہ کریں قرض نہیں لیا جائے. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جائیداد نہ بناؤ کہ تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے بانسری بجانے والے کی کمائی سے منع فرمایا. یعنی کہ اس کے اندر پھر سارے میوزیکل انسٹرومنٹس سے جو کماتے ہیں ان کی حلال نہیں ہے کمائی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جس شخص کی زمین ہو وہ بیچنا چاہتا ہو تو پہلے اپنے پڑوسی کے سامنے پیش کرے. یعنی کہ اب آپ پڑوسیوں کا آپ کو پتہ ہے کتنا حق ہے, سب سے پہلے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں, مکر اور دھوکہ آگ میں ہے. سبحان اللہ جی, مری بڑی داستانیں دھوکوں. عقبہ بن عامر سے مرفوعاً مروی ہے کہ تمہارا رب اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جو خواہشات کی طرف مائل نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً اللہ تعالیٰ بیچنے میں, خریدنے میں اور یا قرض کے تقاضے کرنے میں نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے. خرید و فروخت کرنے میں نرمی کرنی چاہیے اور قرض کسی کو دیا تو اس میں بھی نرمی رکھنی چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اسے مستقل اور پختہ کرے. یہ بھی ہم نے پڑھا بھی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا,
میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فاقے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے: قسم کھا کر سودا بیچنے والے سے، متکبر فقیر سے، بوڑھے زانی سے، اور ظالم حاکم سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو خریدنے اور بیچنے میں یا قرض لینے اور واپس کرنے میں آسان اور نرم خو تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے ساری مخلوق کا رزق بیان کر دیا، میرا رزق کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں جس میں میرا نام نہیں لیا گیا، یعنی کہ جو غیر اللہ کے پر چیزیں کاٹی جاتی ہیں اس میں ابلیس کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے خدا کے لیے غیر اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں دینی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے پہلے لوگوں کی بہتری اصلاح، زہد اور یقین کے ساتھ ہوئی، اس امت کے بعد والے لوگ بخل، لمبی امیدوں کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ ہمارا پارٹ ہے جو آخری والا ہے، یہی ہو رہا ہے، لمبی امیدیں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ بوڑھا آدمی بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کا جسم کمزور ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا دل 2 چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے: لمبی زندگی اور مال کی محبت۔ یہ آنسر ہے جی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ یہ قبر میں جانے والے ہیں پھر بھی ان کو مال کی محبت ختم نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی حدیث، اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث آنسر ہے اس چیز کا۔ عبداللہ بن حنظلہ راہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے اسے معلوم بھی ہو تو یہ اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا سے بدتر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنے والا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ بارکی سے مرفوع مروی ہے کہ اونٹ اپنے مالکوں کے لیے عزت ہے کا باعث ہے، بکریاں برکت کا، اور قیامت تک گھوڑے کی پیشانیوں میں خیر رکھی گئی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دینار اور درہم نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور یہ دونوں تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت واپس کر دو، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرنا۔ موسیٰ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچو کیونکہ یہ سرسبز اور میٹھی ہے۔ ابو حمید سعدی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے احسن طریقے اس سے حاصل کرو کیونکہ جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس سے آسانی دی گئی۔ محمود بن لبید سے مرفوع مروی ہے کہ 2 چیزوں کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے، موت کو، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا باعث۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بکریاں لو کیونکہ ان میں برکت۔ حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی گھر بیچا اور اس کی قیمت اس جیسے کسی دوسرے گھر میں نہ لگائی اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جائے گی۔ یہ اسلام بھی جنرل ابھی بھی یہ آپ علماء سے بھی پوچھیں گے، وہ کہیں گے پراپرٹی کے بدلے پراپرٹی لیں، پیسے مت لے کے خرچ کر دیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی چیز ذخیرہ کی تاکہ مسلمانوں کے لیے وہ چیز مہنگی ہو جائے تو وہ گناہ گار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے لیے احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور 3 راتیں گزرنے کے بعد سوائے قرض ادا کرنے کے میرے پاس اس میں 1 دینار بھی باقی ہو۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان کو کوئی پودا لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے پھر اس میں کوئی پرندہ انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے بعد بریدہ اسلمی سے مرفوعاً مروی ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو دنیا سے ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اس کے بعد جی نیکی وہ ہے جو تم امیر یا غریب سے کرو، صدقہ ہے۔ نعمان سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہوتے لیکن آپ کے پاس ردی کھجوریں بھی نہ ہوتی، آپ اپنا پیٹ بھر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں عمل بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔